اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آج چونکہ جمعے کے بعد ایک سفر پہ جانا ہے اس لیے نمازیں جمع ہوں گی، اور عصر کی نماز کے مان بعد انشاءاللہ ایک نکاح کا اعلان ہوگا، اس لیے جو دوست ٹھہر سکیں وہ ٹھہر جائیں، جو نہ ٹھہر سکیں وہ بھجک چلے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ سورہ البقرہ آیت 285، یہ وہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس کی اکثر تلاوت کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں احمدیوں کو یہ آیات یاد ہوں گی۔
اس کے مضمون پر میں بعض دوسرے پہلوؤں سے روشنی پہلے بھی ڈال چکا ہوں، لیکن آج خصوصیت سے ایک ایسے مضمون پر روشنی ڈالوں گا جس کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں 3-4 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جس کی طرف عموماً لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ تعالیٰ کی کلی ملکیت کا ذکر ہے۔ من ہی نہیں فرمایا بلکہ ما فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اور اس میں باشعور چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے زمین و آسمان میں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت کے پہلو سے اس کا سزا دینا یا بخش دینا، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، لیکن خدا خود، اللہ تعالیٰ خود کوئی کام حکمت سے خالی نہیں فرماتا، اس لیے وہ اپنی ملکیت کا استعمال بھی اس رنگ میں فرماتا ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عین برمحال استعمال ہوگا، اور اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ حالانکہ مالک ہونے کے لحاظ سے وہ جو چاہے کرے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو یا تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جو قابل توجہ ہے۔ دوسری بات ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، سب کچھ اس کا ہے، اور ہر چیز اس کی ہونے کی وجہ سے ہر چیز پر اس کی نظر بھی ہے، اور چونکہ ہر چیز پر اس کی نظر ہے اس لیے تمہارے لیے بیکار ہے خواہ کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی بات جو چھپی ہوئی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں رہے گی، وہ بھی اس پر ظاہر ہوگی، اور جو تم خود ظاہر کرتے ہو سکتا ہے تم غلط ظاہر کر رہے ہو۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، جو اپنے نفس کی باتیں ظاہر کرتے ہو تو ضروری تو نہیں کہ سچی باتیں کرتے ہو۔ تو اس پہلو سے دونوں امور پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اس لیے ظاہر کرنا جھوٹا ہو یا بناوٹ کا ہو، چھپانے کی کوشش کرنا جو اپنے جرائم یا نیتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو، یہ سب بیکار ہے۔ یحاسبکم باللہ، جو حقیقت حال ہے، جس پر خدا کی نظر ہے، اس پہلو سے وہ تمہارا حساب کرے گا اور محاسبہ کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ملکیت ثابت ہے تو ملکیت کے ساتھ جزا سزا کا مضمون بھی داخل ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا تم یاد رکھنا، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، جو کچھ بھی کرو گے اس کا محاسبہ ہونا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس محاسبے میں جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا اسے اس کی سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ جو واللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ پہلے آیت کے پہلے آغاز کی طرف دوبارہ اشارہ فرما رہا ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو ہر چیز پر قادر بھی ہے، لیکن لمن یشاء و یعذب من یشاء میں ایک اور بھی مضمون بیان ہو گیا ہے۔ جب محاسبہ کرے گا تو پھر لازماً بخشش یا پکڑ کا تعلق محاسبے سے ہوگا۔ محاسبے کے دوران اگر اللہ تعالیٰ یہ یہ معلوم فرمائے گا کہ ایک شخص نے اس محاسبے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیا تھا، اور اس محاسبے کا بنیادی اثر یہ قائم ہوگا کہ اس محاسبے کے درمیان اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں داخل فرما لے گا جن کے ساتھ وہ بخشش کا سلوک فرمائے گا۔ اور اگر اپنے محاسبے میں لوگ جھوٹے ہیں، جیسا کہ بسا اوقات لوگ اپنے محاسبے میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں،
حالانکہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، مگر جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو بڑی رعایت کرتے ہیں اپنے نفس کی، اور کچھ ظاہر کرتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں جس پر اللہ کی نظر ہے۔ تو محاسبے سے تعلق میں یہ بات قابل غور ہے کہ لمن یشاء و یعذب یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء کا تعلق محاسبے کی حالت سے ہے۔ اگر خدا صحیح محاسبہ فرماتا ہے تو محاسبہ کرنے والوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو پائے گا جو اپنے نفس کا خود حساب کر رہے ہیں۔ اگر وہ خود حساب کر رہے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نرمی کا سلوک فرمائے گا۔ اگر خود حساب نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں تو جھوٹا حساب کر رہے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ سختی فرمائے گا۔ اور یہ مضمون جو ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا والا مضمون ہے۔ صوفیاء یہ بیان کرتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو پیشتر اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ اس آیت کا منطوق ہے، یعنی بنیادی مقاصد جو اس آیات میں کہ بغور تلاوت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ مقاصد ہیں۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا اسی مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی۔ یہ سچا محاسبہ ہے۔ اگر دل اور زبان میں تضاد نہ ہو تو دل شر سے خالی ہے تو زبان بھی شر سے خالی ہونی چاہیے۔ کتنا آسان محاسبہ فرما دیا آپ نے، محاسبے کا طریق بیان فرما دیا۔ اپنی زبان پر قابو رکھو، اس پر نگاہ رکھو۔ اگر زبان ہر وقت اول پھول بکتی رہتی ہے، جو دل میں آیا اسے نکال دیتی ہے، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہوں بالکل جھوٹ ہے۔ اگر نفس کا محاسبہ کرو گے تو زبان پر ہمیشہ پاک کلمات آئیں گے، مغلوب الغضب نہیں ہوگے۔ ہر وقت زبان کو آزاد چھوڑ دو اور یہ کہو کہ میں محاسبہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے نرمی کا سلوک فرمائے گا اس کی زبان کو دیکھے گا اور زبان گواہ بن جائے گی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے نفس پر گواہ کے طور پر زبان باہر نکال کے دکھائی کہ یہ ٹکڑا زبان کا جو ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ حالانکہ زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ دل میں بھی جھوٹ ہے۔ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں کہ زبان سے جو کچھ بھی کہے آپ اس کو مان جائیں۔ محاسبہ کرنے والا انسان نہیں، اللہ ہے۔ بس زبان سے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کے علم میں تو سب کچھ ہے، مگر اس بات کو اللہ تعالیٰ گویا نوٹ کر لیتا ہے کہ زبان جھوٹی ہے تو دل بھی جھوٹا ہے۔ بس یہ معنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء۔ جب دل شر سے خالی ہو تو آنکھ بھی شر سے خالی ہوگی اور سارے اعضاء شر سے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ دل میں نیتیں پلتی ہیں۔ اگر بھلائی کی نیتیں ہیں تو سارا وجود بھلا ہو جائے گا، اگر شر کی نیتیں ہیں تو سارا وجود شر سے بھر جائے گا۔ تو بظاہر ایک اجنبی سی بات تھی کہ ہم کیسے معلوم کریں گے، ایک مشکل مسئلہ نظر آتا تھا کہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ ہم نے اپنے نفس کا صحیح محاسبہ کیا ہے۔ اس مضمون کو اتنا سادہ، اتنا آسان بیان کر دیا ہے کہ کوئی تھوڑی عقل والا بھی اس مضمون کو تہ تک پہنچے بغیر رہ نہیں سکتا۔
کھلا کھلا واضح مضمون ہے. نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. اب اس مضمون کو سمجھ کر جو پہلے گزرا ہے اس پر غور کریں. نور یا اندھیرا پہلے دل ہی میں پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے. بس یہ نہ سمجھو کہ آغاز تھوڑا چھوٹا سا ہے. اگر آغاز نور کا آغاز ہے تو وہ بھی پھیلے گا، اور اگر آغاز اندھیرے کا آغاز ہے تو وہ بھی پھیلے گا. پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے. سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے. یہ ہے محاسبہ. ہر وقت نظر کہ کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا، ایک پہلو پہ پڑے پڑے کہیں میرا دل گلنے سڑنے تو نہیں لگ گیا. یعنی میں اس سے غافل رہا، میں سمجھا کہ اب بالکل ٹھیک ہے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور رفتہ رفتہ دیکھا تو اس میں بیماری لگ گئی تھی، پھپھوندی لگ گئی تھی. تو مثال بھی بہت پیاری دی ہے. سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے. یہ یاد رکھو کہ اگر نیتوں میں فساد شروع ہو جائے تو یہ جیسے پان کو کوئی بیماری لگے، اگر کاٹ کے پھینکا نہ جائے تو وہ فساد ضرور آگے بڑھے گا. چنانچہ پان پنوڑیے جو پان کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی، اور وہ عورتیں بھی جن کو عادت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے پان کو دیکھتی رہتی ہیں. کسی کنارے سے کوئی چیز پھپھوندی سی لگی ہو تو کینچی سے کاٹ کے الگ پھینک دیتی ہیں، اور اگر نہ پھینکیں گی تو سارا پان گندا ہو جائے گا. ایسی اعلیٰ مثال دی ہے کہ اس پر غور کرنا بھی ہر کس و ناقص کے لیے آسان ہے. اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے. اب نیتوں میں جو فطور آتے ہیں ان پر اگر نظر ہو تو اس فطور کو وہیں سے کینچی کے ساتھ کاٹ دینا چاہیے. اپنے دل میں نہیں پالنا، اس کو باہر پھینک دو. اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو. اب اس میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ ایک ایک بات کھول کر آپ کے سامنے رکھنے والی ہے. تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات، دل کے خیالات تو مخفی ہوتے ہیں، پھر مخفی خیالات سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے تمہاری نظر سے مخفی. اتنی ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ غور سے دیکھو گے تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تمہاری اپنی نظر سے مخفی خیالات پلتے رہیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. بس فرمایا کہ مخفی خیالات اور مخفی عادات، انسان کے اندر بہت سی ایسی بد عادات راہ پا جاتی ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں لگتا. وہ عادی ہو جاتا ہے اور اتنا عادی بن جاتا ہے کہ وہ ہر روز وہی کام کر رہا ہے اور اسے خیال تک نہیں آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. بلکہ اگر اس کو پکڑا جائے تو بڑے غصے سے رد عمل دکھائے گا کہ توبہ توبہ، میں تو کبھی قریب نہیں آیا ایسی بات کے، حالانکہ ہر وقت وہی کام کرتا ہے. قادیان میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کو بھی اسی قسم کی عادت پڑ گئی تھی. ان کا اب نام لینے کی ضرورت نہیں، مگر ان کا لطیفہ بیان ہوتا ہے اکثر کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری جو عادت ہے اس کے متعلق اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. تو انہوں نے توبہ توبہ کی، استغفر اللہ، میں تو قریب نہیں پھٹکا کبھی اس کے. اور لوگ بھی پھر دیکھا دیکھی ان سے پوچھا کرتے تھے تو بڑے بڑے پھکڑ تولتے تھے اور کہہ یہ رہے ہوتے تھے کہ میں بالکل گالی نہیں دیتا، بالکل گندی زبان استعمال نہیں کرتا. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کرتے ہیں تو کہتے تھے
लानत पड़े उस पर, मैं ऐसा खबीस गंदा आदमी मैंने देखा ही नहीं, और जो कहते थे वो मैं बयान नहीं कर सकता। कहते मैं तो ऐसी बातों के करीब तक नहीं फटका। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम झंझोड़ के सारी जमात को जगा रहे हैं। तुम बेदार नहीं होगे तो तुम्हारी आदत सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ लगी रहेंगी, और ये मख्फी आदत लोगों से नहीं, अपने आप से मख्फी है। बस ये है एक हकीम हाज़िक जो रूहानियात का मुआलिज है, वो किस तरह कलाम करता है। मख्फी ख्यालात और मख्फी आदात और मख्फी जज्बात। जज्बात भी मख्फी होते हैं, जो बाहर की नज़र से तो मख्फी होंगे ही, लेकिन बसा औक़ात अपने जज्बात अपनी नज़र से मख्फी हो जाते हैं। कई किस्म के जज्बे उठते हैं, चीज़ों को देखकर हिर्स पैदा होती है, हसद पैदा होता है, नाजायज़ अपनाने की ख्वाहिश पैदा होती है, और इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे दिल में एक मख्फी जज्बात ऐसे हैं जो मेरी नज़र से मख्फी हैं, उनका नोटिस नहीं लेता। और ये सारी बातें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नोटिस लेना, नोटिस लेने की खातिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खूब खोल कर बयान फरमा रहे हैं। और मख्फी मलेकात को अपनी नज़र के सामने फेरते रहो। अब लफ्ज़ मलेकात में तमाम इंसानी सलाहियतें आ जाती हैं, जिसको पोटेंशियल्स कहते हैं। फरमाया तुम्हारे मलेकात यानी तुम्हारी जितनी भी ताकतें किसी न किसी रंग में तुम्हें अता हुई हैं, उन तमाम ताकतों पर नज़र रखो। हर एक के मुतल्लिक़ ख़तरा है कि उसे फफूंदी लग जाए। और जिस हालत पर तुम नज़र नहीं करोगे, और इंसान की बेशुमार अंदरूनी हालतें हैं जो एक लफ्ज़ मलेकात में कुलियतन बयान हो गई। तमाम से इंसानी सिफ़ात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम तमन्नाएँ किसी न किसी दिल के जज्बे से ताल्लुक़ रखती हैं। चुनांचे फरमाया इन सब पर नज़र रखनी होगी। जहाँ भी तुम्हारे मलेकात में किसी जगह किसी ख़राबी के आसार पाए जाएंगे, तुम्हें उसको काट कर अलग फेंकना होगा। और जिस ख्याल या आदत या मलेका को रद्दी पाओ, जब आप देख रहे हैं तो साफ नज़र आ जाएगा क्या चीज़ रद्दी है और कौन सी अच्छी है, उसको काट कर बाहर फेंको। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सारे दिल को नापाक कर देवे और फिर तुम काटे जाओ। अजीब फसाहत और बलागत का कमाल है। ऐसा अजीम कलाम कहीं देखने में नहीं मिलता। फरमाया काटो 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 काटो, अगर नहीं काटोगे तो ये चीज़ें फैल जाएंगी यहाँ तक कि तुम काटे जाओगे। पूरे का पत्ता काट के अलग फेंक दिया जाएगा। ये रूहानी खजाइन इज़ाला वहाम जिल्द 3 सफ़ा 547 और 548 से इक़्तिबास लिया गया है। अब वो मलेकात कौन से हैं और कितने फैले हुए हैं। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में जब मैं बयान करूँगा तो बाज़ों के डर के हमारे जान निकलेगी। इतना मुश्किल काम, अभी तक तो आसान था, लेकिन सलूक की राहें चलने के बाद मुश्किल होती जाती हैं। और एक फ़िक्रे में जिस मज़मून को आपने समोया है उसकी तशरीह यूँ फरमाते हैं, खुदा ताला की अज़मत अपने दिल में बिठाओ और उसके जलाल को अपनी आँखों के सामने रखो, और याद रखो कि कुरान करीम में 500 के करीब हुक्म है, और उसने तुम्हारे हर यक उज़्व और हर यक क़ुव्वत और हर यक वदा और हर यक हालत और हर यक उम्र और हर यक मर्तबा फ़हम और मर्तबा फ़ितरत और मर्तबा सलूक
اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تیار کی ہے، تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو۔ 500 ڈش لگائے گئے ہیں، اور جو 500 ڈش ہیں ان میں سے ہر ایک کا ہماری کسی ملکہ سے، کسی اندرونی جذبے سے، کسی اندرونی صفت سے تعلق ہے، اور ایسی 500 انسان کی حالتیں ہیں جن کی تفصیل بیان کیے بغیر ایک ایسا فقرہ استعمال فرمایا ہے جس میں دراصل اس کی ساری تفصیل بیان ہو گئی ہے۔ اب میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمہارے ہر یک عضو اور ہر یک قوت اور ہر عضو، ہاتھ پاؤں وغیرہ، ہر قسم کے اعضاء، انگلیاں تک، ناخن تک، زبان، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز اعضاء میں داخل ہے، اور اعضاء کے سب حصے بھی اعضاء ہی میں داخل ہیں۔ تو فرمایا یہ جو دعوت ہے 500 حکموں کی، یہ تمام اعضاء کے لیے دعوت تیار ہوئی ہے، اور ہر قوت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور قوتیں انسان کی الگ الگ ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کسی کو بعض قوتیں ملتی ہیں، بعض نہیں بھی ملتی۔ مثلا جو اندھے ہوں ان کو بینائی کی قوت نہیں ملتی۔ تو فرمایا جو قوت بھی تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اور ہر ایک وضع اور ہر ایک حالت، اب وضع قطع انسان کی مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی ایک وضع قطع ہے، تو ہر مختلف انسان کی جو مختلف وضع ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا، اور ہر یک حالت، انسان کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو جب تک ہمہ وقت نظر نہ ہو ہر حالت پر نظر ہو ہی نہیں سکتی، اور ہر ایک عمر، اب چھوٹوں کے حالات اور ہیں، بڑوں کے اور ہیں، بچوں کے اور بوڑھوں کے اور، تو ہر عمر میں انسان کے محاسبے کے تقاضے بدلتے جاتے ہیں، اور اس کے نفس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو لمحہ لمحہ اگر عمر کا حساب لگاؤ تو لازم ہے کہ ہر عمر کے لیے احکام الگ الگ ہونے چاہیے، اور یہی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، جب وہ ان کے ہاں پلتا ہے تو کیا تقاضے ہیں جو انہیں پورے کرنے ہیں، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو خود اس کو اپنے تقاضوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ میرے لیے خدا تعالیٰ نے کیا سامان کیا ہے، میں نوجوان ہوں، ایسی عمر میں داخل ہوا ہوں جس میں کھیلنا، کودنا، یہ ساری چیزیں میرے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں، کس حد تک مجھے اپنے اوپر کنٹرول، انگریزی کا لفظ ہے مگر کس حد تک مجھے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اگر احکام نہیں ہوں گے تو ڈھالے گا کیسے؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں پرانی شریعت میں بچپن سے لے کر لڑکپن کے زمانے کے احکامات بھی ہیں، اور جب شعور میں انسان داخل ہو رہا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی احکامات ہیں۔ آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ دکھائی دیں یا نہ دیں، اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو لازماً دکھائی دیں گے، ہر عمر کے متعلق قرآن کریم کے احکامات ہیں۔ پھر وہ ادھیڑ جوانی، پوری جوانی تک پہنچتا ہے، اس کے متعلق تمام احکامات موجود ہیں۔ تو نظر کے تقاضے اگرچہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، مگر عمر کے تعلق میں نظر کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ بچے کی نظر کے تقاضے اور ہیں، جوان کی نظر کے تقاضے اور ہیں، بوڑھے کی نظر کے تقاضے اور ہیں۔ تو جو 500 احکامات ہیں انہوں نے یہ گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ پھر ہر یک مرتبہ فہم، ہر شخص کا دماغ الگ الگ ہے، اور وہ اپنے دماغ کی حالت کے مطابق محاسبے کے لائق ٹھہرایا جائے گا۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کے آگے یہی مضمون بیان ہوا ہے
کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس چیز کو بھی نہیں چھوڑا. ہر ایک مرتبہ فہم، ایک بیچارہ پاگل سا آدمی ہے مگر کچھ نہ کچھ فہم رکھتا ہے. جتنا فہم رکھے گا اس کا محاسبہ اسی کے مطابق ہوگا، اپنے فہم سے بڑھ کر نہیں ہوگا. اور اس کے فہم کے مطابق بھی قرآن کریم کے احکامات ہیں. جتنی اس کو ہوش ہے اس حد تک وہ جواب دہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ہر مرتبہ فطرت، اب فطرت تو ایک ہی ہے، تمام بنی نوع انسان کی ایک ہی فطرت ہے، مگر چونکہ فطرت کے تقاضے تبدیل کر دیے جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ کے مضمون ہے. اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ فطرت تو ایک ہی ہے مگر فطرت کو بیرونی اثرات تبدیل کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم بعض لوگوں کے متعلق کہتے ہیں بڑا بد فطرت ہے، حالانکہ بد فطرت تو کوئی بھی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بنائی گئی ہے. مگر اگر اس فطرت کو بد بنا دیا جائے تو اس کی عادات یوں لگتا ہے جیسے اس کی فطرت کی آواز ہے. جب کہتے ہیں بڑا بد ذات ہے تو اس سے عام ذات مراد نہیں ہوتی. یہی فطرت کے تقاضے مراد ہیں کہ اس نے اپنی فطرت کو اتنا گندا کر لیا ہے کہ کمینی ذات بن گئی ہے اس کی. تو حضرت مسیح علیہ السلام اس طرح بھی نظر رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہر مرتبہ فطرت اور ہر مرتبہ سلوک اس رستے کو کہتے ہیں جو خدا کی راہ میں اختیار کیا جاتا ہے. اور ہر ایک سلوک اگرچہ خدا ہی کی طرف لے کے جاتا ہے مگر چلنے والے کا فرق ہے. چلنے والے کے قدم خدا کی راہ میں بین ہی یکساں نہیں اٹھتے، اس کے بھی مرتبے الگ الگ ہیں. اب دیکھیں صراط مستقیم میں سب سے آگے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. آپ کے پیچھے اتنا لمبا جلوس ہے کہ ارب انسان پیچھے چل رہے ہیں، اور ہر چلنے والا اگرچہ پیروی رسول اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے مگر اس کا مرتبہ سلوک الگ ہے. اور اس کے درمیان لامتناہی مراتب پھیلے ہوئے ہیں. تو فرمایا سلوک سے یہ نہ سمجھو کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو، اگر غور کرو گے تو اس پیروی میں بے انتہا گنجائش ملے گی، اور جتنی زیادہ گنجائش پاؤ گے اتنا ہی تمہارا مرتبہ اور تمہارا درجہ بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اور پھر مرتبہ انفراد اور اجتماع، یعنی انفرادی طور پر کچھ تقاضے ہیں، کچھ قومی طور پر تقاضے ہیں. اور جماعت احمدیہ اس کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ ساری دنیا میں جماعت ایک مٹھی کی طرح اکٹھی ہو چکی ہے، لیکن اس اجتماعیت کے کچھ تقاضے ہیں جو انہیں پورے کرنے ہیں، اور کچھ فردن ہر ایک کے اپنے تقاضے ہیں. تو خلاصہ آخر پہ یہی نکالا کہ مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے. اب جس کو ہم پابندی سمجھ رہے تھے، یہ نہ کرو یہ کرو، وہ دراصل ان تمام حالتوں کے لیے ایک روحانی دعوت ہے جس کو کھائے بغیر یہ حالتیں ترقی نہیں کر سکتی بلکہ زندہ نہیں رہ سکتی. نور کی بجائے اندھیرے میں داخل ہو جائیں گی. بس احکام الہی کی تفصیل سن کر یا اس کی تعداد کا ذکر سن کر جو دل میں ہول اٹھتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اس میں لذت پا رہے ہیں کہ بڑا زبردست دسترخوان بچھایا گیا ہے، اور جس پلیٹ سے کھائیں گے ہمارے عضو کے، ہمارے اعضاء، ہماری صلاحیتوں کے کسی نہ کسی حصے کو وہ کھانا فائدہ پہنچائے گا. اس لحاظ سے فرماتے ہیں
دعوت تمہاری کی ہے تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو۔ اب کھانے کی خواہش تو ہر ایک دل میں ہوتی ہے، مگر اعمال کو شریعت کے مطابق بجا لانے سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہر کھانا کوئی نہ کوئی تاثیر کسی نہ کسی حصے جسم پر رکھتا ہے، بعض کھانوں کی تاثیر آنکھ پر پڑتی ہے، بعض کی ناک پر، بعض کی اور فطرت صلاحیتوں پر، اس لیے کسی ایک کھانے سے ساری انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر یہ خیال کر لو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بہت کافی ہے، لیکن نماز کے اندر بھی تو بے شمار مضامین ہیں، یا ہم سچ بولتے ہیں تو بہت کافی ہے۔ اتنی تفصیل سے یہ کھانے تیار کیے گئے ہیں اور اتنی حکمت سے کہ ہر ایک کی ایک تاثیر ہے، اور ہر تاثیر کسی نہ کسی حصہ بدن یا حصہ روح پر پڑ رہی ہے۔ فرماتے ہیں سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔ یحاسبکم بہ اللہ کا یہ مضمون ہے۔ جو مالک تھا جس نے ساری صلاحیتیں عطا کی، اس نے ہر ایک کا حساب لینا ہے۔ فرمایا مواخذہ کے دن، عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔ اب مواخذہ کے لائق تو ہوگا، مگر مواخذہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اس کا جواب اللہ بیان فرما چکا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ بس اگر کوئی انسان بے باکی اور جرت سے کسی حکم کو ٹالتا ہے تو بعید نہیں کہ اللہ اس کا مواخذہ فرمائے، اور اگر کمزوری کی وجہ سے کسی حکم کو ٹالتا ہے تو اس کا نقصان تو اس حصہ بدن کو ضرور پہنچے گا، اس حصہ روح کو ضرور پہنچے گا جس کی تقویت کے لیے غذا مقرر کی گئی تھی۔ یہ ایک طبعی نتیجہ ہے جو لازماً خود بخود نکلے گا۔ اس لیے یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ مغفرت کا اور مطلب ہے اور ضرورت کا اور مطلب ہے۔ اب ایک شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے نتیجے میں وہ عام کھانا کھا رہا ہے مگر اس کی ایک ٹانگ سوکھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے ٹانگ کے لیے جو غذا مقرر تھی وہ اسے نہیں پہنچ رہی۔ تو جس کی ٹانگ بیچارے کی سوکھ جائے، اب اس کو سوٹیاں تو نہیں مارتے اگر اس کا قصور نہ ہو، مگر یہ نہیں کہہ سکتے اس کو نقصان کوئی نہیں۔ جو غذا نہیں پہنچے گی اس کا نقصان ضرور ہوگا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں لائق مواخذہ ہونا ہے۔ مواخذہ کس نتیجے پر پہنچے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا مواخذے کا یہ مطلب نہیں کہ ٹانگ کی کمزوری اگر بخش دیا جائے تو ٹانگ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر بخش دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں دوڑ سکا، لنگڑا بیچارہ کسی دوڑ میں شامل ہوا مگر تھوڑا چلا، تو اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور اس کا امتحان تھوڑے عرصے میں مکمل ہو جائے گا۔ جیسے بچوں کی ریس ہوا کرتی ہے بڑوں کے ساتھ، تو بچوں کے لیے پہلے منزل لگا دیا کرتے ہیں، بڑوں کے لیے آگے بنا ہینڈی کیپ جو ہیں ان کے نشان الگ الگ لگتے ہیں۔ تو یہ مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہینڈی کیپس کا بھی خیال رکھا ہوا ہے، مگر ان ہینڈی کیپس کا جو ذمہ دار نہیں ہے، جنہوں نے بالارادہ شرارت کی راہ سے نعمتوں کا انکار نہیں کیا۔ یغفر لمن یشاء، ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ ویعذب من یشاء،
اور جنہوں نے جان بوجھ کر نعمت کا انکار کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے اعضاء سوکھے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری ان پر تو پڑے گی اور پھر وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا۔ مسکینی کے ساتھ قرآن کریم کا جوا گردن پر اٹھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے قرآن کا بار تمہاری گردن پر آنا چاہیے، جیسے بیلوں پر جوا ڈالا جاتا ہے تو جس چیز کو وہ کھینچتے ہیں تمام تر بوجھ انہی پر پڑتا ہے۔ تو مسکینی کے ساتھ جیسے بیل اپنی گردن آگے کر دیتا ہے اس پر جوا ڈال دیا جاتا ہے، پھر بیل کی الگ الگ حالت ہوتی ہے۔ کچھ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں لیکن سارا بوجھ ضرور اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بوجھ کوئی اور اٹھا لے، اپنی گاڑی خود ہی کھینچنی پڑتی۔ کچھ بیل جو قوی ہیں بڑی قوت کے ساتھ تیز دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا جوا اٹھاؤ، آدھا جوئے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بس اپنی گردنیں مسکینی کے ساتھ آگے کر دو اور سارا بار شریعت اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ پھر جو کمزوریاں ہیں ان پر اللہ نظر فرمائے گا اور جس سے چاہے، جس کمزوری سے بخشش صرف نظر فرمانا چاہے یا بخشش فرمانا چاہے، وہ من یشاء، جس کی کمزوری چاہے دور فرما دے گا یا اس سے رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ دین العجائز اختیار کرو۔ دین العجائز کیا ہوتا ہے؟ عجائز بڑی بوڑھیوں کو کہتے ہیں، ایسی بڑی بوڑھیاں جو ہمارے معاشرے میں اس طرح ملتی ہیں کہ وہ سادہ دل ہوتی ہیں اور ان کے اندر کوئی شر نہیں ہوتا، جو کام کہا جائے وہ 100 بسم اللہ کہہ کے اس پہ چل پڑتی ہیں۔ ایسی بڑی بوڑھیوں کا زمانہ میرا خیال ہے بہت پہلے گزر چکا ہے، اب کم کم دکھائی دیتی ہیں۔ آج کل تو جتنی بوڑھیاں اتنی شریر، وہ فساد کا سوچتی رہتی ہیں، مگر پھر بھی ملتی ہیں، غریبوں میں ملتی ہیں، سادہ لو لوگوں میں ملتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مثال دکھا رہے ہیں آپ کو کہ اپنے نفس کے لیے بڑی بوڑھیوں سے جن کو عجائز کہا جاتا ہے ان کا دین اختیار کرو۔ ان کا دین سیدھا سادہ یہی ہے، کوئی بات کہیں اسے، بیوی مائی تمہارا کیا، یہ کام کرو، اچھی چیز ہے، بہت اچھا جی میں یہی کروں گی، سیدھا اعتبار کرتی ہیں۔ اب لوگوں کا اعتبار جو کرتی ہیں وہ دھوکے میں بھی آ سکتی ہیں، لوگ دھوکے باز ہیں، پر اللہ تو دھوکے باز نہیں۔ جب اللہ کہے کہ یہ کام کرو تو عجائز سے ان کا یہ سلیقہ سیکھو کہ وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتی ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ ان کے ساتھ تو شرارت ہو سکتی ہے، میں تمہارے ساتھ شرارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکم دینے والا اللہ ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام ہدایت کا منبع ہے۔ بس اس پہلو سے فرمایا کہ دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنے گردنوں پر اٹھاؤ، مسکینی کی حالت میں کہ شریر ہلاک ہوگا۔ اب لمبے فکرے کو چھوٹا کر دیا ہے، یاد رکھنا مسکینی میں بھی کوئی شرارت نہ ہو، شریر ہلاک ہوگا۔ تمہاری مسکینیاں لوگوں کے سامنے تو ہو سکتی ہیں، یعنی جھوٹی مسکینیاں، یہ اللہ کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تمہاری مسکینی میں بھی اگر خدا شر کا پہلو دیکھے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا۔ اصل چیز سرکشی ہے، جس سے
دعا کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی سرکشی سے نجات بخشے۔ جب انسان سر خدا کے سامنے اٹھاتا ہے یا کسی نیک کام کے مقابل پر وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اسے سرکشی کہتے ہیں۔ اور یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، اس کو زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک مرضی کے مطابق باتیں ہوتی رہیں انسان مسکینی کی حالت میں دکھائی دیتا ہے۔ جہاں مرضی کے خلاف حکم ہوا وہیں سر اٹھا اور کہا ہم نہیں جانتے ایسے نظام کو، ہم نہیں جانتے کس کا حکم ہے، کون ہم پر حکومت کر سکتا ہے، ہم کریں گے اپنے اوپر حکومت۔ حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے 500 احکامات میں سے ہی ایک حکم تھا، اور اس میں کہنے والے کی ملکیت نہیں، بلکہ جس نے یعنی خدا تعالیٰ نے اسے فرمایا یا خدا تعالیٰ کے حکم کی خاطر وہ آگے اس نے دوسرے کو بظاہر حکم دیا ہے یا منت کی ہے یا سماجت اور درخواست کی ہے، جو کچھ بھی کہہ لیں، اس کا انکار کرنے والا اس شخص کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو مالک ہے۔ اور دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ یہ حکم اپنی ذات میں ان 500 میں داخل ہے کہ نہیں ہے۔ بڑی آسان پہچان ہے، ہر فطرت جانتی، ہر انسان کی فطرت جانتی ہے کہ یہ احکامات 500 احکامات میں داخل ہیں کہ نہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا وہ اچھا ہوگا، اپنے فائدے میں ہوگا۔ تو عجیب احمق لوگ ہیں کہ اپنے فائدے کی بات جب مرضی کے خلاف پاتے ہیں اور شر میں فائدہ دیکھتے ہیں خیر میں نہیں تو سر اٹھا لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے حکم ہے کہ یاد رکھو شریر ہلاک کیا جائے گا، اپنے شر پر نظر رکھنا، اگر شر ہے تو لازماً تمہیں جہنم کی گڑھے میں دھکیل دے گا۔ فرمایا دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو۔ یہی بات ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کی خوشحالی جس حکم سے تعلق رکھتی ہو اگر صرف اسی کو مانو گے، اور بسا اوقات لوگ ایسا ہی حکم مانتے ہیں جو ان کی دنیا کی خوشحالی کے لیے مفید ہو، دوسرے حکم کو رد کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو۔ اب ایک نمازی بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا نماز کے اندر ساری نیکیاں آ جاتی ہیں، مگر اگر عبادت کا منشا یہ ہو کہ ہم ہی حاصل کرتے رہیں اللہ سے اور دنیا کی خوشحالیاں نصیب ہوں تو ساری عبادت ہی ضائع جائے گی، اس کا کوڑی کا بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے خیال کے لیے گڑھا درپیش ہے، یعنی اس نے غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ جو یہ خیال لے کے آگے بڑھتا ہے کہ میں وہی مانوں گا جس کو میں اپنے فائدے میں سمجھوں گا اور وہ دنیا کی خوشحالی ہوگی، تو فرمایا ایسے شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا، چلتے چلتے ایک دم دھڑام سے ایک گڑھے میں جا پڑے گا، اور وہی ابتلا کا گڑھا ہوا کرتا ہے۔ کسی کے لیے آج درپیش ہوا، کسی کے لیے کل ہوگا۔ غزی کے تمام نظام جماعت پر نظر ڈال کر آپ دیکھ لیں، ایسے شخص کسی نہ کسی جگہ گڑھے میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر وہ کاٹے جاتے ہیں اور وہی گڑھا جہنم کا گڑھا بنتا ہے۔ بلکہ تم اس لیے اس کی پرستش کرو کہ پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے۔ جو خالق ہے اس نے تمہیں بنایا اس طرز پر ہے کہ پرستش اس بنانے والے کا حق بن جاتا ہے۔ ہر چیز جو انسان بناتا ہے اس پر وہ حق رکھتا ہے۔ ایک کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر پر ایک حق رکھتا ہے، اور وہ اگر وہ ٹھیک بنائے تو اس کی لازماً حکم مانے گا اس کا۔
ایک ہوائی جہاز بنانے والا، ایک بہت عظیم شان پل بنانے والا، ایک مینار بنانے والا جب بھی بناتا ہے تو اس عمارت یا اس مشین یا اس جہاز وغیرہ کی ایک ایک کل اس کے تابع فرمان ہوتی ہے. جہاں اطاعت سے منہ موڑے گی وہاں اپنی ہلاکت کا سامان کرے گی. بعض دفعہ بہت بڑے بڑے خطرناک حادثے ہوتے ہیں اور خوب چھان بین کے بعد پتہ چلتا ہے ایک چھوٹا سا پرزہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا. تو دیکھیں 500 احکامات کی اہمیت کتنی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہر خالق اپنے مخلوق پر حق رکھتا ہے اور اس حق کی خاطر اس کی پرستش کرو، کیونکہ اگر حق سے روح گردانی ہوئی تو ہو سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی روح گردانی کے نتیجے میں بھی تم ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو جاؤ. اور اس بار یہ اس مضمون پر باریک نظر نہ رکھنے کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو ان کی ساری عمر بظاہر نیکی کی کمائی میں خرچ ہو گئی، آخر بد انجام کو پہنچے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو راہ کی ہر چیز دکھا دی، ایک ایک قدم ایک ایک ٹھوکر کی نشاندہی فرما دی ہے، ہر چیز پر اتنی روشنی ڈالی ہے کہ اس کے بعد اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بڑی بدقسمتی ہوگی. پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے، چاہیے پرستش ہی تمہاری زندگی ہو جاوے اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور محسن حقیقی راضی ہو جاوے، کیونکہ جو اس سے کمتر خیال ہے وہ ٹھکر کی جگہ ہے. بس اس مضمون کو یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء پر جا کر حضرت مسیح علیہ السلام نے ختم فرما دیا. من یشاء میں راضی ہونا ہے، باقی بحثوں کو چھوڑ دو. یشاء کا مطلب ہے جسے چاہے، جس کے لیے راضی ہو جائے. میں تم رضا پر نظر رکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کے پیار اور رضا کی نظر تم پہ پڑتی ہے. اگر وہ تم سے خوش ہے اور تم ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں. ایک انسان بھی جس سے خوش ہو اس کی بہت سی کمزوریوں سے صرف نظر کرتا ہے اور بالآخر نتیجہ اس کے حق میں نکالتا ہے. مائیں اپنے بچوں سے خوش ہوں تو یہی کام کرتی ہیں، حالانکہ دوسروں کو ان میں لاکھ عیوب دکھائی دیں. اصل چیز خوشی ہے. اللہ خوش تو یغفر لمن یشاء کا مضمون، اللہ ناراض تو یعذب لمن یشاء کا مضمون. تو بہت مشکل رستہ دکھا کر 500 احکام کی باتیں فرما کر اور پیچ در پیچ راہوں سے گزار کر آخر پہ پھر مضمون کو کتنا آسان کر دیا. میں سیدھی بات یہی ہے کہ سب کچھ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر ہے. تم یہ دیکھو کہ تمہارے اعمال سے اللہ ناراض نہ ہو، اور اس بات کا خیال ہمیشہ ہر لمحہ دل میں جاگزیں رہے کہ خدا کی پیار کی نظریں تم پر پڑتی ہوں. اگر اللہ راضی تو سب کچھ راضی، سب جگ راضی، ساری زندگی اپنے اعلیٰ مقصد کو پہنچ گئی. اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر فرمایا اس سے کم تر خیال ہی وہ ٹھوکر کی جگہ ہے. یعنی جب جن ٹھوکروں کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ کم تر خیال ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے سے کم تر خیال، کہ پوری طرح راضی نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کم تر خیال جو ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے، اس سے تمہیں ضرور ٹھوکر ملے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن ازالہ اوہام جلد 3 صفحہ 548 سے
عبادت دی گئی ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ان چیزوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہماری شامل حال ہیں، اور یاد رکھیں ہم دعاؤں کی ہواؤں کے رخ پر چل رہے ہیں، اس لیے اگر پھر بھی ہم نے ٹھوکر کھائی تو وہ حالات جو ہمارے لیے سازگار کیے گئے ہیں ان کے مخالف چل کر ٹھوکر کھائیں گے۔ فرماتے ہیں میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، مگر تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ دعا میں لگے رہو، کیونکہ سب فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، رضا بھی آسمانی سے اترتی ہے۔ اگر ہم دعاؤں سے کام نہیں لیں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو نمازیں پڑھو اور توبہ دعا میں لگے رہو، یہ پتہ نہیں کیا ہے لفظ پڑھنے نہیں جا رہا، نمازیں پڑھو اور توبہ کرتے رہو، جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اب یاد رکھو کہ ہماری حفاظت کا سامان، ہمارے گھر کی حفاظت کا سامان اس بات سے وابستہ نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اس معیار کو پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے۔ ایک خاندان میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کمزور بھی اور طاقتور بھی، مگر اللہ تعالیٰ کے احسان کا سلوک اتنا عظیم ہے کہ اگر حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے گھر میں ایک شخص بھی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث سے دوسروں کو بھی حفاظت کرے گا۔ بس آپ کے گھر کی حفاظت کا سامان کتنا آسان ہو گیا۔ پہلے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اگر پوری طرح حفاظت کا حقدار نہ بنے گا تو مشکل اور تکلیف کے وقت برباد ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے، اور اس نظر میں ایک بات شامل ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں اور پھر کمزوریاں ہیں تو پھر آپ کی وجہ سے وہ گھر بچایا جا سکتا ہے، اور اگر کمزوریوں میں بے اختیاریاں ہیں اور بغاوت نہیں ہے تو پھر نہیں بچایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں مضمر ہیں، مگر قرآن کریم کے وسیع مطالعہ سے نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ باتیں شامل حال ہیں۔ اب وہ عذاب جس نے نوح کی قوم کو برباد کیا تھا، حضرت نوح کا بیٹا بھی اس میں ہلاک ہوا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت نوح کی نیکیوں نے بیٹے کو کیوں نہ بچا لیا؟ جن کو بچایا ان سب میں کمزوریاں تھیں، اور جس کو نہیں بچایا اس میں باغیانہ حالت تھی، اور باغیانہ حالت کے متعلق پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ اس کو خدا قبول نہیں کرتا۔ بس تمام وہ گھر والے جن کی آپ تربیت اس رنگ میں کر رہے ہوں کہ باوجود کمزوریوں کے ان میں باغیانہ حالت نہ ہو، تمام ایسے گھر والے آپ کی وجہ سے بچائے جائیں گے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے اور آگے ہم نے سفر بھی کرنا ہے، اس لیے آپ نشان ڈال لیں جہاں ڈالنا ہے، یہ باقی باتیں پھر انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر